کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی زبردست سیگمنٹ میں، اور اس سیگمنٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے لیے بھلائی کر چکے ہیں، بھلا حاصل کر چکے ہیں، اپنی زندگیاں بدل چکے ہیں، اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آلٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگوں کی زندگیوں کو بہت اچھا بنانے کے لیے ڈاکٹر عبدالصمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام آنا، کیسے؟ اچھی ہے، خوش ہے اور بالکل، فریش ہو گئی اور تر تازہ ہو گئی، طاقتور ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ ماشاء ڈاکٹر اللہ صاحب، تھینک ماشاء یو، اللہ، ماشاء اللہ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، اسپیشلی آپ نے جو شرٹ کلر پہنا ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ سے سیکھتے ہیں سارا ارے کچھ، ڈاکٹر صاحب کلر تھراپی، کلرز کی بہت کچھ جانتی ہے ماشاء چلیں اللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت اور آج کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو سارے ویورز ہیں وہ آپ سے اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں، اور زندگیاں جو جس سے بڑے وہ مایوس بھی ہو چکے تھے، وہ مایوسی تو ویسے ہی گناہ ہے، جس سے مایوس ہو چکے تھے تو آپ نے ان کو ایک راہ دکھائی اور ان کو نکالا ہے اس بالکل چیزوں سے۔ بالکل، تو ڈاکٹر الحمدللہ۔ صاحب ہاں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF کے بارے میں، کن سے کیا بیماریاں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں یا ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات آ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، تو بالکل سوالات میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کروں گی کہ بہت سارے بالکل۔ ایشوز ہیں۔ ابھی آنا یہ راولپنڈی میں ہمارے سیمینار تھا، الحمدللہ لوگوں کے یعنی وہ جو لوگوں کے کمنٹس دیکھے تو حیران ہوتے لوگ کہ کتنے جذبے سے لوگ اور کیسے کیسے مسائل ان کے حل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کیور کیے۔ دیکھیں تو HMF اور یہ سمدھا ہیلنگ انرجی ایک تعمیری شخصیت ہے، ایک تعمیری زندگی ہے، تعمیری شخصیت کہاں جاتے ہیں۔ بہت ہی اچھے علوم ہے، یہ بہت زبردست ریل سائنسز اور یہ بالکل زبردست، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چلے گا کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کر بھی چکے ہیں، لیکن جنہوں نے ابھی تک مطلب یہ کہ انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرف جانا چاہیے اور کیا علاج ان کے لیے ہو سکتا ہے، تو وہ بالکل ڈاکٹر عبدالصمد سے ریل سائنسز سے جڑ سکتے ہیں، اپنا رابطہ کر سکتے ہیں بالکل اور بالکل اپنی الحمدللہ۔ زندگیوں میں اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں کیسے مسئلے کی طرف جس میں لو بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کا نارمل بلڈ پریشر کتنا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے۔ 80 to 20 120 80 یہ to 120 یہ نارمل ہوتے ہیں۔ ابھی ایک شخص کا جو تھا ابھی پنڈی میں ہمیں سیمینار یہ پچھلے ہفتے کو جی گزرا، تو ابھی ہمارے ہے اس میں لاہور میں ہے، اسے آنے والی سیٹرڈے کو ہے، سیٹرڈے کو ٹائمنگ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب۔ 3 بجے ہوتے ہیں، 3 بجے پی سی بالکل میں ہی ہے، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ بلڈ پریشر یعنی اتنی ہائی بلڈ پریشر کہ ڈاکٹرز خود حیران تھے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے اتنے ہائی ہو۔ اور وہ نارمل آ گیا، الحمدللہ ایک دن 24 گھنٹے کے اندر نارمل ہو گیا، 24 اللہ کا گھنٹوں کے شکر۔ اندر انہیں 24 گھنٹے کے اندر نارمل پہ آ گئے، یعنی ایگزیکٹلی 80/20 120۔ مطلب یہ ایک ایسا بیماری ہے، بلڈ بالکل، پریشر جو ہے وہ آگے چل کے بہت ساری بیماریاں لے کر بہت سی آتا ہے۔ بیماریاں دیکھیں، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے جن کا ایک سائٹ کام نہیں کر رہے اور ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مومنٹس آ جاتے، کیور ہو جاتے۔ السر کا ایک پیشنٹ تھا، جی تو ایک دن میں یعنی ٹھیک ہوئے۔ ابھی انشاءاللہ ان کے اب لاہور جائیں گے تو ان کی جو ہے وہ کمنٹس کو ہم ریکارڈ کریں گے، صحیح، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں آنے والے لوگوں کو کس بالکل۔ طرح سے السر جیسے بیماریاں یعنی زخمی معدہ معدے کا زخم ہے، ایسے ریموو ہوئے کہ ڈاکٹر نے خود کہا کہ بس اب میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو کہ خود ڈاکٹر بھی ہے، یعنی نیند کی کمی کا اور نیند نہ آنا، یہ سارے مفتلات ہیں۔ الحمدللہ MBBS ڈاکٹر ہے، بہترین نیند آتے ہیں، بہترین ٹائم پہ اب سوتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ ان سب کے کمنٹس ہم نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، یعنی امیزنگ ریزلٹس ویری فاسٹ، کہ جلدی آپ کو ریزلٹس فوراً آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو فزیکل بیماریوں کی وجہ سے بھی لو بلڈ پریشر یہ ایک وجہ بن سکتی ہے؟ وجوہات تو بہت ہے بلڈ پریشر کے۔ اب بلڈ پریشر کا حل ہے، جی بلڈ پریشر حل ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کا نیچرل طریقے سے علاج ہے، جس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی ہے اور یہ HMF ہے جو ریل سائنسز میں، اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، صحیح، بس کوئی نقصان کسی قسم کی نہیں ہے سوائے فائدے کے، صحیح، اور الحمدللہ 100% نارمل ہو جاتے۔ ویری
نائس. اچھا جیسے ابھی فزیکل کے بارے میں پوچھا تو کچھ نفسیاتی پرابلمس بھی ہوتے ہیں کیا بلڈ پریشر کو لو کرنے؟ بلڈ پریشر کو اسٹریس ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ چڑچڑاپن ہے، یعنی غصہ ہے، نیگیٹو باتیں ہیں، نیگیٹیوٹی، نیگیٹو وہ بلڈ پریشر بولنا، لو کر سکتی ہیں ہاں چیزیں ساری. نیگیٹو سوچنا، یہ تمام چیزیں بلڈ پریشر لو کر سکتی لو ہیں. کرتے. اور قلبی سکون ان لوگوں کو نہیں ہوتے جن کو قلبی سکون نہیں ہے، تو اس وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلی سکون جب انسان کو نہیں ہے تو بلڈ پریشر تو ہائی ہوتے. اور یہ ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو بہت لالچی، بہت جیلس، بری سلوک کسی کرتے، حال میں خوش نہیں سوچتے رہتے. برے ہیں. یعنی جو برائی پہ انسان سوچتا ہے تو ظاہر بلڈ پریشر تو ہائی ہونا ہی ہے. ایک تو بیچ میں خوف آتا ہے، سانس کمپری آ جاتے، تو تمام چیزیں یہ جو ہوتے ہیں انسان کو بری طرف لے جاتے اور وہ ان کے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. بلکہ بلڈ پریشر ہائی ہونا کیا کہ کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، ایسی بیماریاں جو مہلک بیماریاں ہیں اس پہ مبتلا ہوتا ہے. بہت ساری بیماریاں ہیں. سمدھا ہیلنگ سسٹم جو ہے نا، یہ ہمیں لے جاتے ہیں ایک پازیٹیو طرف، پازیٹیوٹی تے حلال روزی کیسے کمائیں، یعنی ہماری نیگیٹیوٹی پوری بالکل پازیٹیوٹی میں چینج ہو جاتی ہے. پازیٹیو کیسے سوچ ہے، سوچ سب سے بڑی بات ہے کہ سوچ بدلنا، پازیٹیولی بالکل. پازیٹیو سوچ کرنا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے سمدھا ہیلنگ انرجی اور ایچ ایم ایف. تو اگر ہم سیکھتے ہیں سمدھا ہیلنگ کو تو کیا ہم اپنا اور دوسروں کا علاج کر سکتے ہیں؟ یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر کوئی جا رہا یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے. ایک انسان مالج بھی بنتا ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں، اور وہ اپنا علاج بھی ان کا ہوتا ہے، ان کا علاج ہم وہی پہ کرتے ہیں نا. علاج بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ایک مالج بھی بنتا ہے، وہ دوسروں کا علاج کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص ہے جن کو پرابلم تھا، ان کے والدہ کو پرابلم تھے جوڑوں کا درد. ایک دن گیا تھا، میں نے کہا تھا شام، کہتا ہے میں اس قابل نہیں سمجھتا تھا، مذاق سے میں نے امی کے گھٹنوں پہ 1000 بار میں نے ہاتھ رکھا ہوگا. مذاق سے میری ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں گھٹنوں پہ ان پہ میں نے ان پہ ویسے ہی ہاتھ رکھا. ایسے غلطی سے کہتا ہے نیچے بیٹھ کے وہ چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہاں گود میں سر رکھا، ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا ہی اور وہ انرجی کو آن کیے. تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں ماں کہہ رہے تھے کہ بیٹا بس جا کے سو جاؤ تم. تو میں کہتا ہے گیا تھا وہاں پر بیڈ روم میں، تو ماں کہتا ہے چل پڑی اور وہاں اڑ کے آئی. وہاں پر پہلے چل نہیں سکتی تھی، گھٹنوں میں اتنا پین ہوتا تھا کہ پاسبل نہیں تھا، وہ چیخیں مارتی تھی بالکل. اچھا وہ بیٹے کو بھی پتا نہیں چلا کہ وہ جو انرجی ہے وہ جو اچھا جب وہ آئی تھی کہتا ہے میں ہنس کے ان کو کہتا ہے بیٹا یہ کیا ہوا مجھے، یہ تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں. کہتے میں سو گیا تھا، میں ہنس کے سو گیا تھا. صبح ماں نے ناشتہ، کہتا ہے اتنی خوشی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر میں لے آیا. بہت بڑی بات ہے یہ. میں نے کہا تھا یہی تو ہے ماں کی خدمت. اور ماں پھر تو ماں بھی آئی ہوئی تھے، سب لوگ آئے تھے. ان کے بھی کمنٹس ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی کمنٹ بھی دکھائیں گے. ضرور. دیکھیں نا واقعی کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص سیکھ سکتا ہے اور وہ باقی فیملی کا علاج کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. اتنا مطلب کہ اگر کوئی یہ پریشان نہ ہو کہ ہم جا رہے ہیں اور نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو وہ ایک شخص جو کبھی ایک سیکھ چکا ہو تو وہ پوری فیملی کی مدد کر رہا ہے. بالکل کر رہے ہیں الحمدللہ. تاحیات پھر یہ چیزیں ایک مالج ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کے لیے ہے. اچھا وہ کسی دوسرے کو بھی سکھا سکتا ہے کیا؟ ماسٹر کورس ہوتا ہے اس میں، بالکل سکھا سکتا ہے. ماسٹر کورس وہ کر کے پھر وہ اس پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مطلب ایج وائز بھی تھوڑا سا لوگ یہ کہ اگر جیسے اب بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ان کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے گا کہ اب ایج لمٹ کتنی ہے، کتنی ایج ہونی چاہیے کہ جس میں سمدھا کو سیکھا جا سکتا ہے؟ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، تعلیم کے کوئی قائد نہیں ہے. ہمارے کلاس میں ہمارے جو وہاں سے ہیلنگ سیشن جو لوگ لیتے ہیں، جو مقصد علاج کرنے آتے ہیں، اس میں ان پڑھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھا بھی بیٹھا ہوتا ہے. ان میں مقصد ایک پی ایچ ڈی لیول سے لے کر ایک ایسا شخص جو کہ بالکل کچھ نہیں جانتا، الف بے بھی نہیں جانتے، وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور عمر کی جو ہے جہاں بات ہے بچے، وہ 4 سال کے بچے بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں.
اور ایک 70-80 سال کا 90 سال کا شخص بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے لیے دیکھیں یہ سوال کہ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, سب جا سکتے ہیں. اور اسپیشلی میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ لاہور میں سیٹرڈے کو 3 بجے پی سی میں جو سیمینار ہے اسے ضرور اٹینڈ کریں, اور لاہور کے آس یعنی پاس یہ پنڈی لاہور وغیرہ سب والے بھی آ بالکل سکتے ہیں. بالکل بالکل آ سکتے ہیں, آتے بھی ہیں. زیادہ تر ہمارے جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں تقریباً جو ارد گرد سے جو لوگ آتے ہیں لاہور کے ارد گرد 30% تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو ارد گرد سے آتے ہیں. 80% جو ہے وہ ادھر کے باشندے ہوتے ہیں, وہاں کے شہر کے رہنے والے. ٹھیک ہے, تو تقریباً 70%. مطلب میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ زیادہ یہ نہ سوچیں کہ ڈاکٹر صاحب سیمینار کر رہے ہیں لاہور میں, ہم رہتے ہیں یہاں پہ, واکنڈ قریب ہے, پنڈی قریب ہے, لاہور سے اسلام آباد قریب ہے, اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں, سب جا سکتے ہیں. ایک شخص فیس بک پہ 1 سال سے کمنٹس کر رہے ہیں, جی کاش میں قریب ہوتا, وہ رہتے گئے آ جاتا. میں سیالکوٹ میں اور لاہور سیالکوٹ کتنا فرق ہے. ارے کاش میں قریب ہوتا, کاش لاہور کی طرح لاہوری کی طرح خوش قسمت, یا کراچی والوں کی یا اسلام آباد والوں کی, راول پنڈی والوں کی خوش قسمت ہوتا. آپ خوش قسمت ہو بھائی. اچھا, میں نے ان کو کمنٹ کیا تھا فیس بک پہ کہ آپ خوش قسمتی کیا چیز سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب, جو لوگ آپ سے مل لیتے ہیں جو ہے, تو پھر ان کو میں نے بینیفٹس کو میں نے بھیجا کہ یہ دیکھیں یہ بینیفٹس اس کا, جب آپ بینیفٹس اگر آپ کی چیز کی ہے, آپ نے علاج کروانا ہے, تو پھر تو آپ کو لازمی آنا ہوگا. پھر دور نزدیک کی بات نہیں ہوتی. لوگ دوسرے ممالک سے آتے ہیں یہاں پر کلاسز لیے, یقین مانے اب بھی ہمارے اس کلاس میں, وہ پچھلے کلاس میں جو کراچی میں ہوا تھا, جو ابھی وہاں پر باہر سے لوگ بیچارے آ کے یہاں پر علاج کروانے آتے ہیں. تو دیکھیں یہ تو پھر قریب اپنے پاکستان میں قریب کے شہر ہیں, تو آپ بالکل جا سکتے ہیں. یہ مت سمجھے کہ آپ انلکی ہیں, آپ خوش قسمت نہیں ہیں, آپ جائیں اور اس سیمینار کو اٹینڈ کریں. آتے ہیں بلڈ پریشر کے بعد جو ٹاپک جو سوال میں کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ ایپیلیپسی کے بارے میں. مرگی, سب سے پہلے سوال تو یہ کہ جسمانی بیماری ہے یا نفسیاتی بیماری ہے. اچھا, ایک بات یہ دیکھیں, مرگی ابھی بھی دیہات میں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے. بالکل, ایک تو یہ لوگوں کو ہے, چاہے جو بھی ہو سمداسی, اور اسی الحمدللہ کیور ہوئی, ٹھیک ہو گئی. اچھا, دوسری بات ہے نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے اس میں. ایک مثال ہو سکتا ہے جین بوت بھی ہوتے ہیں, ضریبت بھی ہوتے ہیں, جادو بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ تو ہے. تو جو بھی ہو یہ کیور ہو جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا ہے, بالکل صحیح ہو جاتا ہے الحمدللہ, سمداسی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل جینیٹیکلی بھی ہوتی ہے یہ, اور ویسا بھی ہو سکتا ہے وراثتی یعنی ہوتی ہیں. اور یہ لیکن یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ کیور کی جا سکتی ہے سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب, ایک خواتین کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جوڑوں کا درد, لیکن اس کی کوئی خاص ایج کہ جس میں خواتین کو یا زیادہ عمر ہونا تو زیادہ ہو جاتا ہے, کم عمر میں کم ہوتا ہے, کیونکہ مومنٹ زیادہ ہوتے ہیں. عمر جب بڑھتے جاتے ہیں تو ہمارے مومنٹس کم ہو جاتا ہے, غذائے عجیب غریب ہو جاتے ہیں, کھانا پینے کی بڑا خواہش مند بڑے وہ ہوتے ہیں نا, تو اس وجہ سے یہ ہو جاتے ہیں. پھر ٹینشن ڈپریشن کے بھی تھوڑے سا یہ بہت سی وجوہات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ٹیمپریچر مطلب گرمیوں میں بھی لوگوں کو ہوتا ہے, سردیوں میں بھی ہوتا ہے, یہ بخار جو ہوتا ہے یہ بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ کہ بیماریاں جو ہے لے کر آئے گا؟ نہیں, بخار جو ہے ٹیمپریچر ہائی اگر ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی باڈی میں کہیں نہ کہیں پرابلم چل رہی ہے. اچھا جی بالکل, یہ اس طرح ہے, مطلب کہ کسی بیماری کی وجہ سے کسی بخار بیماری نظر کا آئے گا. علامت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. اچھا, اب جیسے کہ ہم بخار کو ہم سیریس بھی لیتے ہیں نا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سم ٹائم بخار بہت زیادہ اوپر بھی چلا جاتا ہے, اور اس سچویشن میں ظاہر ہے پیشنٹ کا بھی برا حال, اور جو دوسرے گھر والے ان کا بھی برا حال, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میڈیکلی اس کو دیکھنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو نیچرل طریقہ یہ ہے کہ اگر میڈیکلی کیور نہیں ہو رہے تو نیچرل طریقہ سمدھا ہیلنگ انرجی ہے, بالکل کیور ہو جاتے ہیں لوگوں کو. یعنی تقریباً بنتے تھے بخار ٹیمپریچر ہائی تقریباً سالوں سے, کیوں نہیں ہوئے, الحمدللہ ٹھیک ہوئی. یہ چند دن پہلے یہاں پر کراچی میں ہوا تھا, ہمارے یہاں پر ایک سیشن تھا, ایک اسپیشل سیشن لوگوں کو دیے. ایک لڑکی ہے جن کو یہاں پر کولے میں درد ہوتے ہیں, جو کہ کسی انجیکشن سے
کسی بھی چیز سے وہ کیور نہیں ہو رہا. ڈاکٹرز نے جتنی بھی اینالجیز جتنے استعمال کیے انجیکشنز مگر نہیں ہوئے, ان کے درد روکا نہیں, صحیح, درد مسلسل جاری. ٹھیک ہے, الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے سمدھا دی اور ابھی تک ٹھیک ہے, ابھی تک درد آیا ہی نہیں, درد نہیں آیا, اور وہ پہلے برداشت ہی نہیں کر پاتی تھی, درد نہیں آیا. اچھا یہ میرا ایک تجربہ نہیں ہے, جھنگ میں ایک میں کلاسز وہاں دیتے تھے, جھنگ پنجاب میں, وہاں پر ایک لڑکی آئی تھی. ایک دن میں نے ہیلنگ دیے, 24 گھنٹے صحیح رہی, 24 گھنٹے کے بعد پھر درد سٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا, پھر وہ بتا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کیا کرے, کال کر. میں نے کہا لے آؤ, اگر مالج کے پاس آپ نے ہزاروں بال لے گیا تھا, اب ایک بار یہاں پر بھی لیا. تو وہ جب لے آئے, اس کے بعد یعنی 2-3 سیشن دیے, ابھی تک الحمدللہ ان لڑکی کو کوئی پرابلم نہیں. یہ آج کے نہیں 10 سال پرانا بات ہے, تقریباً 10-12 سال ہو گئے تھے. اوکے, دیکھیں نا کہ مطلب یہ کہ اس رزلٹ آپ کو جو مل رہے ہیں, ہم سالوں علاج کرواتے جا رہے ہیں, ہماری بیماری مہینوں چلتی جا رہی ہے, دواؤں پہ دوائیں, مرض ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کم تو ہونا الگ بات ہے, بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. پھر یہاں پر آپ فوراً علاج کرنی چاہیے. دیکھیں ایک بیماری کو جتنا زیادہ ٹائم لگائیں گے اس پہ وہ بڑھے گی, بڑھتے جائیں گے, جتنا زیادہ اس کو آپ ڈیلے کریں گے اتنا بڑھتے جائیں گے. پرابلم کو جیسے آپ کو ہوا فوراً مالج سے رابطہ, فوراً, اس کو ٹائم نہ دے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹیمپریچر پہ ہم بات کریں, بہت زیادہ محنت کرنے پہ, نہیں ہارڈ ورکنگ, مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو, اسے کرنے سے کیا ٹیمپریچر آ سکتا ہے, بخار آ سکتا ہے؟ بہت زیادہ کام کبھی انسان کرے اور ابھی عادی نہیں ہے, ہاں عادی نہیں اس کام کے ساتھ, تو ظاہر ہے ان کو تو ہوگا ٹیمپریچر کبھی کبھی ہائی ہو جاتے, درد کی وجہ سے, تھکن کی وجہ سے, مسل درد کی وجہ سے بھی کبھی ہو جاتے, تھکن کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو دمہ ہے یہ کیا الرجک ہے, اس کا اگر ہم اس کو ڈیفائن کچھ الرجک ہوتے ہیں, کچھ نان الرجک ہوتے ہیں, زیادہ تر مسئلہ الرجک ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بات کی تھی ایک السر کی, معدے کی بات کی تھی آپ نے, تو کیا اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, یہ دوسری بیماریاں بھی پیدا کر سکتا ہے معدے سے؟ جی, السر کی وجہ سے. السر کے, ہاں, تو السر کا وجہ کوئی اور بیماری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور چیز ہوتے ہے. مثال کے طور پہ ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, تیزابیت بڑھ گئی, گیس بڑھ گئی معدے کا, مین وجوہات یہی ہے. ٹینشن بہت سی ایسی چیزیں, غذا بہت عجیب غریب لینے سے یہ ہوتا ہے. اچھا, ٹینشن بھی وجہ بن سکتی ہے, اسٹریس, ڈپریشن, یہ چیزیں ٹھیک ہے, بھی السر کی باعث بنتے ہیں. نفسیاتی دباؤ وغیرہ جو ہے, یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں, تمام چیزیں آتی ہیں. اچھا, السر کا جو مرض ہے یہ ہر ایج گروپ میں ہو سکتا ہے, بچوں میں بھی ہو سکتا ہے, بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. بڑوں میں تو اگر ہو رہا ہے تو خاص طور پہ نفسیاتی اور اس طرح سے زیادہ ہے بڑوں میں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی یہ ہمارے جو کچھ سوالات ہیں جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کیے, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ ایکسپیرینسز بھی ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے, آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو باقاعدہ جو مریض تھے کافی عرصے سے, ان کو کیا ریزلٹس ملے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ٹائم بھی ہو رہا ہے بریک کا, بالکل صحیح. تو پھر بریک کے بعد ہمارے ویورز ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے اور وہ دیکھیں گے اور وہ جانیں گے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کیا ہے. کیا ہے, بالکل صحیح. تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. تھینک. There are 7 layers of the aura. If there میرا نام ڈاکٹر فضلی ہے اور میں ادویات کے
کسی حوالے سے بہرحال منسلک رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ذیل سائنسز کی سب سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر جو اس کی اپنی توانائی ہیں، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی ہے، اور جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف ایک توانائی پھیلائی ہے، اس کو استعمال کر کے انسان اپنی صحت بحال کر سکتا ہے. نہ صرف صحت بحال کر سکتا ہے بلکہ اپنی ہر قسم کی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ادویات کا استعمال نہیں ہوتا، اور جب ادویات کا استعمال نہیں ہوتا اور اگر یہ ملکی لیول پہ اس کا اچھی طرح سے استعمال ہو تو اس وقت جو قریباً 70-80 بلین روپیز کی ادویات خرچ ہو رہی ہیں، جس میں زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے، اس سے ملک کو نجات مل سکتی ہے. اور جو دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ وہ ہے کہ اکثر کوئی دوائی کہتے ہیں ایسی نہیں ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. کوئی دوائی ایسی نہیں ہے ماڈرن میڈیسن کی جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. بے شک وٹامن ہو، ان میں بھی کچھ ایسی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اگر وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائیں یا اس خوراک کے مطابق نہ کی جائیں. اس میں چونکہ دوائی کا استعمال ہے ہی نہیں، صرف انسان کے اندر کی اپنی طاقت ہے، لہٰذا اس کی اپنی ایک بہت بڑی افادیت یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. اگر آپ نے زیادہ بھی استعمال کر لی تو پھر بھی فائدہ ہوگا، نقصان ہونے کا قطعاً کوئی احتمال نہیں ہے. تو یہ طریقہ علاج ان کا خود تخلیق شدہ ہے، ان کے بڑی محنت اور بڑی کاوش سے انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے جس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا. ریکی کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سے علوم ہیں جو کہ جن کو ہم الٹرنیٹیو میڈیسن یا کمپلیمنٹری میڈیسن کہہ سکتے ہیں. ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ریکی سے کم از کم یہ 80 سے 90% زیادہ طاقتور ہے. اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکی میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے سمبل استعمال ہوتے ہیں جو کہ جن کے بارے میں اگر ہم مسلمان سمجھ نہیں پاتے تو بہت سے لوگوں کو شک بھی ہوتا ہے کہ ان سمبل میں کیا چیز ہے. اس میں ایسا کوئی سمبل نہیں ہے. اس میں جو بھی انہوں نے ایجاد کیے ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہے جس کا تعلق آسمان اور زمین اور انسانیت کے ساتھ ہے. یہ ایک بڑی مختلف بات ہے جو عام لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. میرا خیال میں اگر جب یہ بات سمجھائیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ فطرت کے قریب ہے، اور اسلام کے بھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف ہو، بلکہ یہ اسلام کی طرف دعوت دیتی ہے. انسان کو اپنی پہچان، یعنی جس کو سیلف اویئرنیس، سیلف ریئلائزیشن کہہ سکتے ہیں، اس میں مدد کرتی ہے. اگر انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو سچی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. اور یہ ایک اس علاج، طریقہ علاج میں اسے نہیں کہوں گا، اسے وے آف لائف کہوں گا. اس وے آف لائف کا ایک بہت بڑا احسان ہے لوگوں کے اوپر. اگر اس کو ہم ملکی لیول پر استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں اس کی بہت زیادہ افادیت ہوگی. اور اس لیے ڈاکٹر پروفیسر صمد صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر امجد، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کا ایک ادنیٰ سا شاگرد ہوں، لیکن میرے لیے باعث فخر ہے کہ آج میں اپنے استاد محترم کے لیے کچھ کمنٹس دے سکوں. اور یہ جو انہوں نے ذیل سائنس سے جو ایک نیا باب اس دنیا کے اندر آپ نے ایک انٹروڈیوس کرایا ہے، میں سمجھتا ہوں جس طرح کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا اور اسے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہوئی، اسی طرح ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے ذیل سائنسز کو دریافت کر کے، اور میں سمجھتا ہوں دو قسم کے عموماً میں کتابوں میں پڑھتا تھا. ایک ہوتا ہے سنگ پارس. سنگ پارس وہ ہوتا ہے کہ جس دھات کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے. تو میں تو ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کے لیے یہ کمنٹ کروں گا کہ سنگ پارس کم ہے. آپ ایسے سنگ پارس ہیں کہ جس کے ساتھ لگ جائیں اس کو بھی سنگ پارس بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے شاگرد اس وقت پاکستان میں جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ایسی لا علاج امراض کا علاج
اور اس انداز سے جو روحانی قوتیں، شفائی قوتیں اللہ کریم نے پیدا فرمائی تھیں اور جو انسان کے وجود کے اندر رکھی تھیں، میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کی اتم طور پہ خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا من عرف نفسو فقد عرف ربو، جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جس وقت ہم روحانی قوتوں کی ان شفائی طاقتوں کو دیکھتے ہیں تو رب کائنات پہ یقین بڑھ جاتا ہے، عبادات کے اندر ذوق و شوق کا ایک اضافہ ہو جاتا ہے، اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ جس طرح مشکات شریف کی حدیث شریف ہے پہلی، اور اس کے اندر ہے کہ تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہو، اور کم از کم اگر ایسے نہیں کر سکتا تو اس یقین سے کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذیل سائنسز کے بعد اس کے اندر ایمان و ایقان کی وہ قوت پڑتی ہے کہ اس کے عبادات کے اندر ذوق و شوق کا ایک اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے چند چیزیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنا بجٹ ہے محکمہ صحت، کیونکہ میں خود محکمہ صحت سے تعلق رکھتا ہوں اور الحمدللہ میں پی ایم اے ٹائمز کا چیف ایڈیٹر ہوں، تو عموماً اتنی زیادہ بجٹ رکھنے کے باوجود پاکستان میں صحت کی حالت ایسی ہے کہ ابتر سے ابتر ہو رہی ہے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اگر ایسے ادارے قائم کریں اور گورنمنٹ ان کے ساتھ مکمل تعاون کرے، ان کو جگہ فراہم کرے، الحمدللہ انہوں نے اتنے ہیلر بنائے ہوئے ہیں کہ نہ دوائیوں کی ضرورت ہے، نہ آپریشن تھیٹرز کی ضرورت ہے، صرف ان کو اتنا تو کم از کم فیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ یہاں پہ بیٹھیں اور دکھی انسانیت پاکستان کے اندر جتنی ہے ان کو ایک سکون میسر آ سکے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے جتنا تعاون ہو سکے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان سے پاکستانی قوم کا محقوق فائدہ اٹھا سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میرا نام محمد شعیب ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میں اپنے کمنٹس کی ابتدا علامہ اقبال کے ایک شعر سے کروں گا کہ من کی دنیا میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو گر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ میں نے یہ شعر بڑے عرصے سے پڑھا تھا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ من کی دنیا میں کیسے ڈوبوں، من میں کیا صلاحیتیں ہیں، من میں کیا طاقتیں ہیں، کیا پاورز ہیں۔ ایک عرصے سے ایک خواہش تھی، یہ طلب تھی کوئی خدا کا ایسا بندہ مل جائے، ایسی کوئی عظیم شخصیت مل جائے جو میرے دل کی، جو میری روح کی، جو میرے اندر کی صلاحیتوں کو مجھے پہچاننے کی طریقہ بتا دے اور انہیں اجاگر کرنے کا طریقہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا، میری یہ خواہش پوری کی ہے، اور مجھے ڈاکٹر عبدالصمد جیسی ایک یونیک پرسنالٹی سے، ایک درویش پرسنالٹی سے ملنے کا موقع فراہم کیا جنہوں نے میرے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا مجھے طریقہ سکھایا اور مجھے ایک اچھی زندگی، ایک بہترین زندگی، ایک پازیٹیو زندگی، ایک پاورفل زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا، اور میری وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ بہتری اور ان کی ہمدردی جو ہے وہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنے لوگوں کے لیے، اتنی انسانیت کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کیا، اور انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا طریقہ علاج، ایک اتنا آسان اور سستا طریقہ علاج دریافت کر کے لوگوں تک پہنچایا جس سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوں گے، اور ڈاکٹر صاحب کی اس محنت سے، اور ڈاکٹر صاحب کے اس علم سے، اور ڈاکٹر صاحب کے اس طریقے سے وہ اور بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ یہ ذیل سائنسز کیا ہیں، یہ انسانی قوتیں کیا ہیں، انسان ان سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے سیمینار میں آئیں، شرکت کریں، دیکھیں، پرکھیں، جانچیں اور پھر اپنائیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ سچائی ملے گی، آپ کو یہاں پہ محبت ملے گی، شفقت ملے گی، بہتری ملے گی، اور آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ ڈاکٹر صاحب کو جو یہ ہمارے لیے ایک عظیم شخصیت ہیں، انہیں اور ترقیاں دے اور ہم جیسوں کو ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے جی. شکریہ جی. جناب آج اتنا خوش ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اندھیرے میں تھا، اب روشنی میں آ گیا ہوں. اور ذیل سائنس جو ہے یہ ایک یونیک ایجاد ہے، ایڈونچر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالصمد جو ہیں یہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے جو مفت یہ یونیک علم بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. ورنہ لوگوں پر جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ لوگوں کو فری بانٹ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، انسانیت کی خدمت ہے. اور انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں اسے اویئرنیس دی ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرے اور کثرت سے انہیں استعمال کرے اپنی خدمت کے لیے اور خدمت انسانیت کے لیے. اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کے ساتھ ہم کوئی ایسا کام کر سکیں، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ انسان کے اندر بہت کچھ ہے اور انسان ہی اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہے، طاقت ہے، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو سکون میں اپنے گھر والوں کو اور تمام کائنات کے لوگوں کو وہ بندہ سکون دے سکتا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. اور یہ سب جتنا بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ڈاکٹر عبدالصمد مسافر صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے ہے. انہوں نے اس علم کو پھیلایا ہے اور دیے سے دیا یہ جلاتے جا رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کو لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا تیسرا دن ہے یہاں پہ آئے تھے. جتنے میرے ذہن میں سوالات تھے، جو مسئلے تھے، مسائل تھے، وہ ڈاکٹر صاحب نے انشاءاللہ صرف ڈاکٹر صمد صاحب نے مسافر اور ڈاکٹر عبدالصمد مسافر صاحب نے جس طریقے سے بیان کیا ہے اور سب کچھ اتنا لاجواب طریقے سے کہ اب میرا کوئی سوال، کوئی مسئلہ، کوئی بات نہیں رہی جو کہ میں ان سے پوچھ لوں. اس کے علاوہ سب سے بڑی ان کی جو خدمت ہے، یعنی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابو بن آدم کے بعد ان کا نمبر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ جس طریقے سے خلقت کی خدمت کر رہے ہیں، ابو بن آدم کے بعد ان کا دوسرا نمبر آتا. اور میری دعا ہے کہ یہ ہمیشہ اور اس کی خدا اس کو عمر دراز دے، زندگی دے، اس سے بھی زیادہ عزت دے اور خوشی دے. اپنے پٹھان بھائیوں کے لیے یہ ایک ہے د پښتنو ورونو دپاره صرف دا یو مسله ده چې که هغوی واقعي څه غواړي او څه زده کړي نو ډاکټر صمد خدمت د حاصل کړي او د هغې نه به دوی چې کوم خوشحالي او عزت او ترقي بیا مومي د هغې به مثال نه او انشاءالله ده ته به د هیڅ قسم ضرورت او مسلې پاتې نه شي. زما دعا ده چې زما دا زه غواړم چې هر یو پښتون ورور راشي او د ډاکټر صمد صاحب نه دغه د کمالاتو نه فایده واخلي او هغه علم نور هم خور کړي او په ترقۍ باندې زموږ د عمل روان شي.
ډاکټر صمد صاحب د علم یو مثال داسې دی چې د رحمان بابا یو ودغه د چې یو قدم تر عرشه پورې رسی مالی دل د رفتار د درویشان دیو که دی واقعي غواړي چې د موږ د پښتانه خلک سره زده کړي او په 3 ورځو کې چې ما څه زده کړه بل د موضوع په دانه دغه په تیزه سره زده نه کړی شي او دا درویش ته د یو قدم تر عرشه رسی الله دې دره کامیابی او عزت ورکړي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक अहमद भट्टी रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है। तकरीबन 2 माह पहले मैंने यहाँ पर हाज़िर हुआ था डॉक्टर साहब के पास और मैंने तमाम लेवल्स किए हैं 1 to 8। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। मैं पिछले 18 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज़ हूँ और 1 साल से हेपेटाइटिस सी भी है मुझे। तो मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवाए, बाकी तमाम तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन बजाय फ़ायदे के मुझे नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर आने से पहले मेरा ALT जो था वो 205 था। तो 2 माह के इलाज के बाद यहाँ पर अपनी सेल्फ हीलिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब लास्ट टाइम जो मैंने अपना चेकअप करवाया उसमें 76 आ गया मेरा ALT। तो बहुत अल्लाह का करम हुआ। इसके साथ साथ मैंने अपनी वालदा साहबा का भी हीलिंग शुरू की है। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनका थायराइड ग्लैंड उसके अंदर ट्यूमर बना हुआ है और पिछले 25 साल से है। तो उसमें हमने दुनिया का इलाज करवाया, दवाएं खाती थी तो थोड़ा बहुत ठीक रहती थी, लेकिन उनका TSH T3 T4 लेवल कभी भी नॉर्मल नहीं हुए थे। तो अभी मैंने घर जाकर जब उनकी हीलिंग शुरू की और 2 माह के बाद अभी लास्ट टाइम जब मैंने उनका चेकअप करवाया तो उनके तमाम टेस्ट नॉर्मल हो गए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी जो ताकत थी, जो पोशीदा ताकतें हैं हमने ट्रांसफ़र की हैं और तमाम हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबरार अहमद है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। यहाँ पे स्पेशली डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब का आज ट्रेनिंग सेशन है लेवल 5 to 8 ये अटेंड करने आज मैं पिंडी में आया हुआ हूँ। और यकीन करें इतनी खुशी होती है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि रूहानियत का इल्म लोगों में बिला तखसीस तकसीम कर रही है। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में और इजाफ़ा फरमाए। ये इंसान को एक नफ़ा बख्श इंसान बनाते हैं, जो कि यकीनी तौर पे एक इंसानियत के लिए एक कमाल है कि आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा मंद नहीं होते बल्कि आप दूसरे इंसानों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं और आपको अपनी ज़ात का इरफान हासिल होता है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्या क्या कायनातें समोई हुई हैं। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी ओरिएंटेशन है, एक नई जहत है जिससे हम लोग आशना हो रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को नए नए उलूम से मुतारिफ़ करवाए और डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब का ये फैज़ पूरी कायनात में फैल जाए। आमीन। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना है जी, वो तो एक डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि आज हमें उन्होंने अपने जो अंदर खुफिया तवानाइयाँ थी उनको उजागर करने का एक मौका फराहम किया है। और इससे पहले जो हमें बिल्कुल इस बारे में इल्म नहीं था कि इंसान में इतनी तवानाई है जिसको कि वो बरूए कार ला के ना सिर्फ हम यहाँ पे एक मरीज़ की हैसियत से आते हैं और मालिज बनकर जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब जो कि एक इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बेलौस खिदमत है। अल्लाह ताला उनके लिए और तरक्की की राहें खोले, ये हमारी दुआ है।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक ज़िला अटक से है। मैंने इससे पहले 1 to 4 किया था और मेरे बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने जिन को भी हील दी और ख़ुद भी मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी वो सब क्योर हुई तकरीबन, अल्लाह का शुक्र है 95%। और जो रह गई इंशाल्लाह अभी मैंने 5-6 की इंशाल्लाह उससे भी ठीक होंगी। और डॉक्टर अब्दुल समद साहब के लिए तो मैं ये कहूँगी कि वो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है इस दौर में हमें जो नसीब है। हम बहुत खुश नसीब लोग हैं कि हमें अल्लाह ताला ने, मुझे ख़ास तौर से मिलवाया इनसे। बचपन से मेरे अंदर एक ऐसा था कि मैं किसी चीज़ की तलाश में थी और मुझे ऐसे होता था कि मुझे कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर मिलेगी अजीम जो मेरी ज़िंदगी बदल देगी। तो मैं वैसे भी थोड़ा तसव्वुफ़ की तरफ हूँ, तो डॉक्टर साहब के पास आने के बाद तो अब मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, बहुत अच्छा। मैंने अब 6 लेवल कर लिए हैं और HMF 1 भी किया। इंशाल्लाह आगे भी मैं कनेक्ट रहूँगी और मैं ज़रूर करूँगी अगले लेवल भी इंशाल्लाह। और बस मैं डॉक्टर साहब के लिए बहुत दुआएं करती हूँ और अल्लाह ताला उनके दुनिया में भी बहुत दर्जात बुलंद करे, उनको बहुत इज़्ज़त दे, उनको और पावर दे और वो हमें और सिखाते रहें। और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी आगे और कोर्स कंटिन्यू रखूँगी। और जिन लोगों को मैं ग्रुप हीलिंग भी देती हूँ तो वो भी सबके पॉजिटिव रिज़ल्ट होते हैं। और डिस्टेंस हीलिंग भी मैं एट ए टाइम मुख्तलिफ़ लोगों को, कहीं किसी को पिंडी में, किसी को इस्लामाबाद में, किसी को लाहौर में और इवन के फ़ॉरेन में भी दे रही होती हैं। और सब मुझे यही कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद हमें बहुत सुकून महसूस हुआ, बहुत अच्छे उनके रिज़ल्ट होते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इस बात पे अब यकीन है और अल्लाह का करम है और अल्लाह का बहुत फजल है कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह कि मैं और भी आगे तक इंशाल्लाह जाऊँगी। और अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को दराज़ी उम्र दे और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा करे, उनके वसीले से हमें भी अल्लाह ताला बहुत सारी खुशी है। मेरा ताल्लुक स्कर्दू बल्तिस्तान से है। मैं पहले तो डॉक्टर साहब को सिर्फ टीवी पर देखता रहा और उनको सुनता रहा और उससे मुतासिर होता रहा। मैं इस लाइन में रेकी से मुताल्लिक़ मालूमात रखता था पहले ही। मैं रेशम रोही का शागिर्द भी रहा था। मैं शमा बीनी और चांद बीनी वगैरह भी करता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। जब मैं यहाँ आया हूँ तो जो 10-15 मिनट की ट्यूनिंग में हासिल हुआ, मेरे साल के चिले सारे वहाँ बेकार साबित हो गए। और मैं ख़ुद ब्लड प्रेशर का मरीज़ था, तो ब्लड प्रेशर रेज़ होता था, उसको कम करने के लिए टीके लगा के बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल में आता था। 200/120-130 तक रहता था और अब अल्लाह के फजल से 120/80 है और दवाएं जो है मैं 75% कम कर चुका हूँ। और उसमें तो मेरी दुआ है कि जनाब डॉक्टर अब्दुल समद साहब को और तरक्की दे और इनकी रहनुमाई में हमारी भी तरक्की अता फरमाए परवरदिगार, और सब कायनात में रहने वाले सब इंसानों को इनकी रहनुमाई अता फरमाए और सबको कामयाबी नसीब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी मोहम्मद सुलेमान अवान, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। मैंने जनाब डॉक्टर अब्दुल समद साहब से 1 to 4, 5, 6 लेवल के किया है। तो मैं अपने आप में इतनी तब्दीली महसूस कर रहा हूँ कि पहले मैं दिल का पेशेंट था, 3 वाल मेरे बंद हैं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। दवाइयाँ खाकर बहुत मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि बस वो बहुत तबीयत ख़राब होती थी। इन लेवल से मैंने अपने आप को ख़ुद भी हील किया है, उन्होंने भी किया है। अल्लाह के फजल से मैं काफ़ी बहुत हद तक ठीक हूँ। मेरा शुगर लेवल ज़्यादा था, वो भी ठीक है, BP भी ठीक है। तो अल्लाह के फजल से मैं लोगों के लिए भी उनको भी हील करता हूँ। तकरीबन 50, 90, 80% वो ठीक हो जाते हैं। तो बस हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें क्या से क्या बना दिया है उन्होंने, अल्लाह का फजल है। इन पर भी अल्लाह ताला करम करे। बहुत बड़े इंसान हैं जिनकी मिसाल मिलनी पाकिस्तान में क्या दुनिया में हमें ये मिसाल नहीं मिल सकती। तो इन्होंने बस जो कुछ भी है बहुत अच्छा इंसान, जो भी आता है इनके पास वो संग से संग पारस बन जाता है। सुभान अल्लाह।
हम इनके लिए दिली तौर पर दुआ गो हैं। अल्लाह ताला इनकी और मज़ीद ज़िंदगी करे, लोगों को मुस्तफ़ीद करते रहें। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाबिर इरफान है और मैं रावलपिंडी से हूँ। मैंने ये इस संडे का मेरे अपने दोस्त तैमूर, उसने 1 से 8 लेवल की, उससे सुना, तो मेरे अब्बू ने भी कहा तुम भी सीख लो, तो मैंने कहा चलो सही। मैं आ गया सीखने। तो पहले तो इतना यकीन नहीं था, लेकिन जब लेवल 1-2 करके गया तो घर गया, बहन के सर में अक्सर दर्द रहता था, तो मैंने समझा अप्लाई किया लेवल 1-2। तो 15-20 मिनट तक ना वो कहती है कि मेरा दर्द, सर का दर्द कम हो गया। काफ़ी खुशी हुई, लेकिन पूरा एतबार नहीं आया। तो कल लेवल 1 से 4 तक कंप्लीट किया, तो मेरे अब्बू के कमर में भी दर्द रहता है। तो सुबह मैंने अप्लाई किया, तो वो अब्बू कहते हैं काम पे जाने लगे, थोड़ी देर पहले कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया ना। तो बड़ी खुशी हुई ये सुन के। तो अभी मुझे फुल इस पे एतबार है। और लेवल 1 से 6 तक हो गया कंप्लीट। तो और कुछ समझ आए ना आए, लेकिन इससे ये पता लग गया कि अशरफुल मखलूक़ात का मतलब है। हम बस नाम लेते रहते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ने हमें ताकतें दी हैं, और वो सिर्फ डॉक्टर अब्दुल समद की वजह से हम समझ पाए हैं। मैं उनको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की बहुत इस तरह मदद हो रही है।